قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفيت الخطية لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب خطا اور گناہ چپکے سے ہو اور خلوت میں ہو اور تنہائی میں ہو تو اس کا ریئیکشن اور اس کے اثرات صرف گناہ گار تک محدود رہتے، لیکن جب کوئی گناہ ایسا ہو ظاہر کھلے عام ہو اور پھر لوگ اسے نہ روکیں تو پھر اس کا نقصان بھی عمومی ہوتا ہے. بس اوقات بیٹا نماز نہیں پڑھتا اور باپ تہجد گزار ہے، ماں گھنٹوں جائے نماز پہ تسبیحات پڑھتی ہے، بیٹے کی نماز نہ پڑھنے پر نہ ان کے کان میں جوں رینگتی ہے، شانی پہ بل آتا ہے، نہ کان میں جوں رونگتی ہے، تو یہ خیال رکھیں کہ اس کی نحوست، اس کا وبال پورے گھر پہ آئے گا، اس کا وبال پورے گھر پہ آئے گا. یہ تہجد گزار ہے اور یہ بزرگ ہے، لیکن یہ کھلے عام پردہ نہیں کر رہی، اللہ کا حکم توڑ رہی ہے. بس اوقات ایک گھر سے اماں اور بیٹی نکلتے ہیں تو لگتا نہیں دونوں ایک گھر سے نکلے، دونوں کی زندگیوں میں اتنا فرق ہے. جب باپ اور بیٹا دونوں ایک گھر سے نکلتے ہیں لگتا ہی نہیں ہے یہ ایک گھر کی زندگی ہے، دونوں کی زندگی میں اتنا فاصلہ ہے. اور یہ فاصلہ کیوں بڑھا؟ ایک تو ٹھیک ہے جہاں نظام تعلیم کا اثر ہے، دوسرا گھروں کے اندر آج اور روک ٹوک بھی ختم ہو گئی، یہ فکر بھی ختم ہو گئی کہ یہ بھی میری کوئی ذمہ داری ہے، یہ بھی کوئی فریضہ ہے، یہ بھی اس اولاد کا مجھ پہ کوئی حق ہے، یہ احساس بھی ختم ہو گیا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو گناہوں کی آگ سے بچانا ماں باپ کا فریضہ ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. صرف اس حد تک کہہ دینا بھائی اس کی اپنی زندگی ہے، کیا کر سکتے، نجات نہیں ہوگی، کیا کریں، بڑے ہو گئے ہیں، اب کیا کہہ سکتے، یہ کافی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا، آگاہ فرمایا کہ ٹھیک ہے نظروں سے اوجھل ہے، پتہ نہیں لگا، خلوت میں کر لیا، چھپ کے کیا، اس کا ریئیکشن تو اسی پر ہوگا جس نے کیا ہے. لیکن جب آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کے دفتر میں ہو رہا ہے، آپ اپنے دفتر میں کوئی شراب پیے تو برداشت کرتے ہیں، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور آپ کے دفتر میں بے نمازی بھرے پڑے ہیں تو بے نمازی ہونا یہ تو شراب سے بڑا گناہ ہے. لیکن شرابی کو تو کہ معاشرہ برا سمجھتا ہے اس لیے آپ کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، نہیں برداشت کریں گے. بے نمازی بھرے پڑے ہیں، نہ پیشانی پہ بل آتا ہے، نہ کان پہ جوں رینگتی ہے، نحوست آئے گی، وبال آئے گا، اس کا ریئیکشن آئے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے بیٹی سگریٹ پیتی ہو، بتائیے کتنا برا لگے گا. لیکن یہ بیٹی پردہ نہ کرے، یہ بیٹی نماز نہ پڑھے، کیا نماز کا چھوڑنا سگریٹ سے چھوٹا گناہ ہے؟ لیکن چونکہ سگریٹ پینا معاشرے میں برا ہے اس لیے بڑی بے چینی ہوتی اور ہونی بھی چاہیے، بڑی پریشانی ہوتی اور ہونی بھی چاہیے. ماں باپ ریئیکشن دکھاتے ہیں اور دکھانا بھی چاہیے. لیکن نماز کا چھوڑنا تو اس سے بڑا گناہ ہے، بے پردگی تو اس سے بڑا گناہ ہے، مخلوط محفلوں میں جانا تو اس سے بڑا گناہ ہے، مردوں سے دوستیاں یاریاں یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے. لیکن چونکہ معاشرے نے ان گناہوں کو ہضم کر لیا نا، یہ قابل قبول ہو گئے، سوسائٹی میں، معاشرے میں یہ قابل قبول ہو گئے، اس لیے پریشانی نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وبال آئے گا نا پھر یہ نہ کہنا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، ہم تو بڑے نیک تھے، ہم تو بڑے شریف ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں. پھر یہ نہ کہنا کہ وبال کیوں آیا ہے. بیٹی کہاں پڑھ رہی ہے، بیٹا کس ماحول میں زندگی گزار رہا ہے، اس کا وبال آئے گا. سب نمازی ہیں لیکن تعلیم کہاں ہو رہی ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کیا وہ کھلے گناہ نہیں ہے، کیا اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، تو وبال نہیں آئے گا. آئے گا، دیر سویر ہوگی، وبال ضرور آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وبال آئے گا، کھلے گناہ ہے. پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ جب آدمی جہاں وہ گناہ سے روک سکتا ہے نہیں روکتا، اچھائی کی طرف بلا سکتا ہے نہیں بلاتا، اور یہ اللہ کا لحاظ نہیں کرتا نا، اللہ کا لحاظ نہیں کرتا، تو اللہ بھی پھر اس کا لحاظ لوگوں کے دلوں سے نکال دیتے. یہ تو شکایت ہوتی ہے بیوی سنتی نہیں ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں نے اللہ کی آج تک کتنی سنی ہے. یہ تو ہے، یہ مانتی نہیں ہے، لیکن یہ کبھی سوچ میں نہیں آیا کہ میں نے کتنی مانی اللہ کی. اس کا ریئیکشن یہاں آئے گا. یہ تو ہے اولاد بڑی نافرمان ہو گئی، لیکن کبھی میں نے یہ سوچا میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی اس کی پرورش میں، اس کی تربیت میں، اس کی تعلیم کے، اس کی تربیت کے فیصلوں میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے. تو اس کا ریئیکشن تو یہ آنا ہے نا. تو فرمایا جہاں ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کا روک سکتا ہے نہیں روکتا، نیکی کی طرف بلا سکتا ہے نہیں بلاتا، اس دنیا میں سزا یہ نکلتی ہے کہ پھر اس کے ماتحت اس کی ماننا چھوڑ دیتے. اس لیے کہ یہ اپنے مولا کی جب نہیں مانتا تو اس کے ماتحت اس کے ماننا چھوڑ دیتے ہیں. جیسا گناہ
ویسی سزا. جس نوع کا گناہ ہوتا ہے بس اوقات سزا بھی اسی نوع کی آتی ہے. www.darsequran.com